اور حمد باری کے قافیہ ردیف کے اندر جناب دل خیر آبادی نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اب لگ رہا ہے کہ جلسہ شروع ہوا ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب اس مجمع کے اندر جو نورانیت محسوس ہو رہی ہے، جو نکھار محسوس ہو رہا ہے، آج سے مجھے اب سے پہلے کبھی بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت کی آمد ہوئی، حضرت اسٹیج پر آئے، الحمدللہ سارا مجمع چمکنے لگا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ لہر کے بولے سبحان اللہ۔ کسی کی آنکھ پہ وہ پردہ گرا بھی دیتا ہے، کسی کی آنکھ پہ وہ پردہ گرا بھی دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ آئینہ بھی دیتا ہے، کسی کی آنکھ پہ وہ پردہ گرا بھی دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ آئینہ بھی دیتا ہے۔ کرم نوازی پر آتا ہے جب میرا اللہ، کرم نوازی پر آتا ہے جب میرا اللہ، ارے مالو زر نہیں مرتبہ بھی دیتا ہے۔ کرم نوازی پر آتا ہے جب میرا اللہ، مالو زر نہیں مرتبہ بھی دیتا ہے، اور اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں۔ جناب معراج فیض آبادی نے کہا تھا، اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں، جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اب میرے بلڈ کے اندر بھی گرمی آ گئی ہے۔ اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں، جو مانگتے نہیں وہ سب سے مانگتے ہیں۔ اور مجھے حاکم کی فقیری پہ وہ بھیک مانتا ہے، حاکموں کے لہجے میں وہ بھیک مانتا ہے، حاکموں کے لہجے میں۔ آپ لوگ کچھ بولنا نہیں چاہتے، مرتبہ لچے بولے سبحان اللہ۔ اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانتے ہیں، جو مانتے نہیں رب سے وہ سب سے مانتے ہیں۔ وہ بھیک بھی حاکموں کے لہجے میں، وہ بھیک بھی مانتا ہے حاکموں کے لہجے میں۔ ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانتے ہیں، اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانتے ہیں، جو مانتے نہیں رب سے وہ سب سے مانتے ہیں۔ وہ بھیک مانتا ہے حاکموں کے لہجے میں، ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانتے ہیں۔ میرے خدا انہیں توفیق خود شناسی دے، چراغ ہو کے جو اجالے سب سے مانتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی، میں اب آپ کے سامنے چھاتی کو چوڑا کر کے بول رہا ہوں، اس لیے کہ منتظمہ کمیٹی کی طرف سے اتنا میرے اوپر دباؤ تھا، اتنا بوجھ تھا، اتنی ٹمپریچر میرے ذہن و دماغ پر پیوست و منجمد تھے، جس کا میں حال بیان نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ حضرت کی تاریخ مل چکی تھی، منتظمہ کمیٹی کشمکش میں تھی کہ اتنے بڑے قد آور عالم دین کی تاریخ زہر نصیب ملی ہے، پتہ نہیں کہ وہ ہمارے حقیر سی دعوت پر لبیک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے حضرت سے رابطے میں رہا، اور یقین جانیے کہ میں نے حضرت کو یہ بتاتے ہوئے رو پڑا کہ حضرت بڑی مختصر سی آبادی ہے، بہت غریب لوگ وہاں رہتے ہیں، لیکن آپ سے تاریخ بڑی محبت سے لے لی ہے۔ لیکن 1 ہفتہ سے پورا بادل گرج رہا ہے، آسمان برس رہا ہے، زمین بھی چشمے کو جاری کر دیے ہیں، اور آپ نے دیکھا پرسوں اس جگہ سے پانی کی نکوئی ہوئی ہے اور پانی کو نکالا گیا ہے۔ لیکن میں نے حضرت سے جیسے یہ تذکرہ خیر کیا، حضرت نے کہا کہ ہم ابھی تہجد کی نماز میں انشاءاللہ آپ کے سرزمین برہرہ کوٹھی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ 2 مصرے میں پڑھتا ہوں، مجد کے بولے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کی جہاں بزم سجی ہو، سرکار دو عالم کی جہاں بزم سجی ہو، وہ بزم غریبوں کے محلے میں ملے گی۔ مجد کے بولے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کی جہاں بزم ہنسی ہو، وہ بزم غریبوں کے محلے میں ملے گی۔ میرے اللہ کے دینے کا ہے انداز نرالا، جو چیز بھی مانگو گے مدینے میں ملے گی۔ میرے اللہ کے دینے کا ہے انداز نرالا، جو چیز بھی مانگو گے مدینے میں ملے گی۔ کالی کملی والے کا واسطہ لے کر جب حضرت نے دعا کی تو آج ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے مقرر کو زحمت سخن دینے کی جسارت کر رہا ہوں، جن کی آواز عام آوازوں کی طرح نہیں، جو منہ سے نکلتے ہی فضا میں حل ہو کر فنا ہو جائے، نہیں ان آوازوں کی طرح ہے جو ایڈیو ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کانوں کی تفریح کا سامان برآمد کرتی ہے، بلکہ ان کی آواز تو وہ آواز ہے جو سینوں میں اپنا آشنا بنا لیتی ہے، دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساسوں کو بیدار آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، جن کے سوز دل اور درد جگر کے ساتھ جو بھی تارے نفس نکلتا ہے وہ دم عیسیٰ ہوتا ہے۔ یہ اگر شخصیت ہے تو ہندوستان کے بہت بڑے قد آور عالم کبیر، فاضل جلیل، بحر الرحیق، عدیم النظیر، مورخ اسلام، شہید ہندوستان، خطیب اعظم اسلام جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب
صاحب چترویدی لکھنوی کا استقبال اس شعر کے ساتھ کر لیا جائے کہ دریا کو خود پہ زوم تھا دھارے پہ آ گیا. بڑھارا والوں مچل کے بولے سبحان اللہ. دریا کو خود پہ زوم تھا دھارے پہ آ گیا لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا اور مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی. بڑھارا والوں تمہارے ایک اشارے پہ آ گیا.